أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. یہ ایک ہی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 142. اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. کتنی؟ 30 کیا ہے؟ 30 راتوں کا وعدہ کیا اور ہم نے انہیں 10 راتوں کے ساتھ پورا کیا. تو یہ بریکٹ میں کیا چیز آ رہی ہے؟ وہ چیز اس میں محذوف ہے کہ وہ اتنی راتیں کوہ طور پر گزارے. وعدہ کس چیز کا تھا؟ کہ 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام آ کر کوہ طور پر یہاں پر حاضر رہیں. ٹھیک ہے. اور پھر مزید اس میں اضافہ کتنا ہوا؟ 10 راتوں کا. تو مزید یعنی بڑھا دیا گیا 10 رات کا اضافہ. تو یہاں پر اس لیے بریکٹ میں مزید لکھا ہوا ہے. یوں اس کے رب کی مقرر کی ہوئی 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، یہ تو ہے نا ترجمہ میں، تو کو آپ تم کہہ دیجئے یا آپ کہہ دیجئے، تم میری قوم میں میرے پیچھے کیا بن جاؤ؟ خلیفہ بن جاؤ. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے لکھا ہوا ہے؟ خلیفہ بن جاؤ یعنی جانشین بن جاؤ اور ان کی اصلاح کرنا. واصلح ٹھیک ہے. قوم کی اصلاح کرنا، میری قوم کی اصلاح کرنا. ولا اور نہیں کرنا کیا؟ تتبع سبیل المفسدین، فسادیوں کے پیچھے نہیں چلنا، فسادیوں کی اتباع نہیں کرنا. اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. وعدہ، آپ اردو میں بھی وعدہ بولتے ہیں نا، اور سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ وعدہ بولتے ہیں. یہ وعدہ اردو میں یہ وہی وعدہ ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب فرعون سے نجات پانے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر جزیرہ نما سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ انہیں کتاب دی جائے. پہلے 30 دن کی میعاد مقرر کی گئی، پھر اس میں 10 دن کا اضافہ کر دیا گیا. پہلے بات کیا ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہاں ہے نا 30 لیلتن، لیلتن میں دن بھی داخل ہے، لیلہ رات کو کہتے ہیں، لیکن دن بھی اس میں داخل ہے. لازمی بات ہے کہ صرف رات تو نہیں آتی 30 دنوں میں. کیا صرف 30 راتیں آئیں گی؟ دن کہاں جائے گا؟ تو دن اور رات کبھی یعنی پورے دن کے لیے رات کا ایک صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے اور کبھی دن کا صیغہ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو دن کے ساتھ رات اور رات کے ساتھ دن یہ آٹومیٹک آپ کو پتا ہے کہ شامل ہوتے ہیں. وہ اتممناہا بعشر، عشر تو آپ پتہ ہے نا، عشر یہ سب آپ بولتے ہیں 10 کے لیے. ٹھیک ہے. مختلف معنی کے ساتھ یہ بولا جاتا ہے. با لگ گئی ہے تو بے عشرین ہو گیا ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا 10 مزید کا اضافہ کر کے. تو یہ جو 10 دن اس میں مزید ملائے گئے تو 40 دن ہو گئے. 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تفکر اور تدبر میں مصروف رہیں. اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے، واللہ علم، اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 30 راتوں کی خلوت سے عبادت اور مناجات کی عادت پڑ جائے گی اور مناجات کے لذت سے مانوس ہونا، آشنائی کے بعد 10 راتیں بڑھانے سے بھی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. ورنہ یہ بات تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اللہ کو تو پہلے سے معلوم تھا کہ یہ 30 نہیں 40 کا ہی عدد پورا کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی سے 40 راتیں تھیں جو 10 بڑھانے سے مکمل ہو گئیں. ٹھیک ہے. باقی اس کی مشیت، اس کی حکمت اللہ ہی جانتے ہیں. ہم اور اللہ کی طرف ہی سو تفویض کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو باتیں صاف واضح ہوتی ہیں اس کی تشریح، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرماتے. ہاں بعد والے البتہ ان کو کچھ ہوتی ہے کہ ان کی طبیعت میں جزبز ضرور ہوتی ہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ضرور شامل کر دیتے ہیں. اس کی حالانکہ کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اور مزے کی بات کیا ہے، اللہ معاف کرے کہ لوگ اس سے پھر مسئلے بھی نکال لیتے ہیں. حالانکہ مسئلہ وہاں نکالنا پڑے گا جب دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے مسئلہ نہیں نکالا تو وہ بات پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کر دی جائے گی، پھر وہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب کسی کی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عام کر دیں، عموم کا اس کو فائدہ دے دیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کو خاص ہی رہنے دیں تو پھر وہ خاص ہی رہے گا، پھر ہمارے اور آپ کے لیے اس میں سے قیاس آرائیاں کر کے مسئلہ نہیں نکالا جائے گا.
اچھا، ایک چیز اور بھی یہاں پر توجہ طلب ہے کہ بعض روایات میں لوگوں نے یہ بات شامل کر دی ہے کہ ان 10 دنوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزوں کے بعد مسواک کر لی تھی، جس سے وہ موسیٰ علیہ السلام کے 30 راتوں کے بعد جو ایک منہ کے اندر بو پیدا ہو گئی تھی، بو کہیں آپ یا خوشبو کہیں، جب خالی معدے کے ذریعے سے منہ کے اندر ہو جاتی، جیسے روزے داروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شام میں ایک بو آ جاتی ہے منہ میں، تو وہ ایک اچھی سی ہوتی ہے، بری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ بو بہت محبوب تھی، مگر اس روایت کا کوئی سراغ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ قرآن و حدیث سے اس کا کہیں پر بھی کوئی آپ کو سچ اور حق ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جب جو لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں دن بھر کا، تو شام میں جب مسواک کرتے ہیں، مسواک کا باقاعدہ، مسواک کو عربی میں سواک کہتے ہیں، اس کا باقاعدہ حدیثوں میں باب ہے، بخاری شریف نے بھی اس کا باب باندھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مسواک کرنے سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بو جو روزے دار کے منہ میں پیدا ہوتی ہے تو وہ جاتی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ در حقیقت معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بخاری شریف ہے، کتاب الصوم، یہ کتاب الصوم ہے، اور حدیث نمبر 1934 کے ذیل میں یہ حدیث یہاں موجود ہے، اس کے ساتھ ہی آپ اس کو چیک کر لیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرنے والے ام المومنین ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا ہے کہ السواک مطہرۃ للفم مردات للرب۔ کیا بات ہوئی کہ مسواک جو ہے منہ کو پاک کرنے والی ہے، للفم، فم کیا ہے؟ منہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور رب کی رضا کا باعث ہے۔ اور اس کا باب بھی دیکھیے کیا باب لائے ہیں، روزہ دار کے لیے تر یا خشک مسواک استعمال کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار اور غیر روزہ دار کی کوئی تخصیص نہیں کی کہ روزہ دار مسواک نہیں کرے گا، غیر روزہ دار مسواک کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کے لیے ہے کہ روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار۔ یہاں فرمان یہ ہے کہ مسواک منہ کو پاک رکھنے والی ہے، پاک کرنے والی ہے، اور رب کی رضا کا سبب ہے، ضامن ہے۔ اور عطا اور قتادہ نے کہا کہ روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کی میعاد پوری کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں تورات کی الواح، تختیاں عطا فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا مزاج سمجھتے تھے۔ ہارون علیہ السلام اگرچہ اس سے پہلے بھی ان کی موجودگی میں ان کے سامنے بھی قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر ان کا عہدہ ایک وزیر کی ہی طرح تھا، وہ وزیر کی حیثیت رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، اور اصل قائد اس وقت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اب ان دنوں جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جا رہے ہیں، تو خصوصی طور پر ان کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی خصوصی طور پر کہ وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں، اور جو لوگ فساد کریں تو فسادیوں کو چھوڑ دیں، فسادیوں سے اپنا تعلق ترک رکھیں، ان کے پیچھے مت لگیں۔ وقال موسیٰ لأخیہ، اپنے بھائی سے، اخی بھائی کو کہتے ہیں نا، اور اپنے بھائی یہاں ایک طرح سے آپ تاکید بھی کہہ سکتے ہیں، اپنے بھائی، اور بھائی وہ جن کا نام ہارون تھا، ان کو خلیفہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اپنا جانشین ان کو بنایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 80 پر، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے آل یعقوب، یقیناً ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی دائیں طرف مقرر کی۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل میں اپنا نائب مقرر کر دیا، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین مقرر کر دیا، اور ان کو وصیت کی کہ وہ حق راستے کو ہی اختیار کیے رکھیں اور سچائی پہ ڈٹے رہیں اور فساد نہ ہونے دیں، اور یہ بطور تنبیہ اور بطور یعنی یاد دہانی کے تھا، ورنہ حضرت ہارون علیہ السلام ایک صاحب جاہ و جلال نبی ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کون ہیں، کہ کون سی شخصیت ہے، کیا ہوتا ہے، نبوت کا نبی ہیں، وہ جاہ و جلال والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بہت برگزیدہ ہیں، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی سائر الانبیاء۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے اس احسان کا اظہار فرمایا ہے کہ ان کو ہدایت دی
اور ہدایت کے لیے جو ان کو ہدایت حاصل ہوئی، جو حاصل ہو رہی تھی، جو حاصل ہو رہی ہے، تو اس کے سارے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سبب بتائے کہ کیا کیا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انعامات و اکرامات کی بارش کی، کہ اللہ نے ان کے درمیان پیغمبر، نبی، رسول، اپنا مخلص چنا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کے شرف سے نوازا اور انہیں تورات عطا فرمائی، جس میں احکام اور ان کی شریعت کی تفاصیل موجود تھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ نے کیا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ والسلام کے مراتب کو بہت بلند فرمایا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت و شرف اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 روزہ اور 7 روزہ، ہفتہ وار اور 30 روزہ اور 40 روزہ اور 1 دن کا، یہ ان کا ایک دورے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو کہتے ہیں تبلیغی دورے اور دعوت تبلیغ و دین، مختلف نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ یہاں سے اس کا کیا اپنا جواز نکالتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں۔ تو یہ 40 دن کا چلہ کاٹنا، قرآن سے ثابت کرنا یا موسیٰ علیہ السلام کی سنت قرار دینا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہرگز بھی مناسب اور جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کا طریقہ تھا جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو نہیں اختیار کیا کہ 40 روز آپ جا کر کہیں بیٹھے ہوں اعلان نبوت کے بعد، ٹھیک ہے، 40 روز کا آپ نے کہیں اعتکاف کیا ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی آپ بھی کریں ایسا۔ ادروائز یہ آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ 40 روزہ دورہ کریں۔ ہر شخص اپنے اپنے علاقے کی ڈیوٹی سنبھالے نا۔ آپ مثال کے طور پہ آپ ایک محلے سے نکل کے دوسرے محلے میں چلے گئے، ایک شہر سے نکل کے دوسرے شہر میں چلے گئے، بھائی بہتر یہ ہے نا کہ آپ اپنے محلے والوں کی، کیونکہ آپ کی اپنی ڈیوٹی، آپ کے گھر والے بھی تو ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن بھائیوں کے بچے ہیں، پھر آپ کے والدین ہیں، پھر آپ کا کنبہ ہے، خاندان ہے، تو ان کی ڈیوٹی آپ کو پہلے ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے 40 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں، اب پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا، پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ڈیوٹی اور بھی کچھ تو رکھی ہے، اور یہ ڈیوٹیز نہیں رکھی ہیں تو سنت کے خلاف ہے یہ، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ہر شخص اپنے اپنے گھر کی ڈیوٹی سنبھالے اور اپنے محلے کی سنبھال لے، اپنے گلی کی سنبھال لے، جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے، بس اس کے لیے ہے۔ آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جائیں گے، دوسرے علاقے کے لوگ آپ کے علاقے میں آ رہے ہیں، یہ کون سی بھائی تبلیغ ہے؟ آپ سوچیے، خود ہی سوچیے نا۔ یا تو پھر صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں کیا تھا، تو یہاں سے آپ قیاس کریں، یہاں سے آپ اپنے لیے جواز نکالیں، تو یہ جواز اور کہیں کہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو کیا تھا، اللہ کے نبی نے کیا تھا، اللہ کے نبی نے بے شک کیا تھا، لیکن جس نبی کی شریعت پہ ہم عمل کر رہے ہیں اس نبی نے اس کو باقی نہیں رکھا، اس کو جاری نہیں کیا۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جس طریقہ کار کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمل کی یا آپ کے حکم کی مہر بھی ہونی چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر وہ کام آپ کے لیے سنت نہیں ہوگا بلکہ بدعت ہوگا اور خود ساختہ ہوگا، آپ کا ایجاد کردہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم ہمیں قرآن میں دیا ہے، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سمجھایا ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔